السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ الحمدللہ آج ہم 10ویں پارے کا تیسرا رکوع پڑھنے والے ہیں۔ سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 بہت ہی آسان ہے۔ اگر آپ کو قرآن پاک کی PDF چاہیے تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ضرور چیک کریں۔ اب ہم آج کا سبق پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ذرا بھی اسکپ نہ کریں، اینڈ تک ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ پلے لسٹ کو ضرور چیک کریں اور ہر اسٹیپ کو باری باری پڑھیں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو اور بہت جلد قرآن پاک پڑھنا بھی سیکھ لیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، ذرا بھی اسکپ نہ کریں، اس لیے کہ جو بندہ قرآن پاک پڑھتا نہیں صرف سنتا ہے تو سننے پر بھی ہر حرف پر ایک نیکی ملتی ہے، اور اگر خود پڑھتا ہے تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن، میم کو ڈائریکٹ یا سے ملائیں گے، نون نہیں پڑھا جائے گا۔ اور نون کیوں نہیں پڑھا جائے گا آپ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں، اس سے پہلے بھی ہم بہت سی مرتبہ بتا چکے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحریق۔ قوف کے اندر ہم نے قلقلہ کیوں کیا؟ عذاب الحریق قلقلہ کہتے ہیں۔ قوف تو با جیم دال، یہ 5 حروف ایسے ہیں کہ جب ان حروف کے اوپر جزم آتا ہے تو ان کو پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر ان کے مخرج یعنی قوف تو با جیم دال کے مخرج اپنی جگہ سے ادا ہونے کے بعد فوراً الگ ہو جاتے ہیں، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اس گرامر کو اچھے سے یاد کر لیجئے، ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گی، ایک بار ضرور چیک کریں۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہاں پر جو رو ہے وہ باریک ہوگی، فرعون رو باریک کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ جزم والی رو جہاں پر بھی آئے گی تو اس کے پہلے والے حرف کو دیکھا جائے گا۔ رو کے پہلے والا حرف کیا ہے؟ فا ہے، رو کے بعد عین ہے اور رو کے پہلے فا ہے، اور فا کے نیچے ہم یہاں پر دیکھ رہے تو زیر نظر آ رہا ہے، لہٰذا اگر جزم والے رو سے پہلے زیر ہے تو رو کو باریک پڑھیں گے، اور اگر زبر یا پیش ہے تو رو کو پور پڑھیں گے۔ آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم، بذنو نہیں پڑھنا ہے، فأخذ یہ نہیں پڑھنا ہے، ذال کو ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ ہلکا سا باہر نکلے گا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ بہت آسان ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے۔ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ قد جزم والا حمزہ جہاں پر بھی آئے گا پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر جھٹکا دے کر پڑھا جائے گا۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ۔ یہاں پر
تنوین کے بعد اکفا کے 15 حروف میں سے کاف آیا ہے، لہٰذا اکفا کر کے پڑھیں گے۔ اکفا نہ کرنے سے قرآن پاک کے ترجمے میں کوئی فرق نہیں آتا ہے، اکفا کرنے سے قرآن پاک پڑھنے میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، یہ ساری چیزیں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، ایک بار پلے لسٹ چیک کریں اور اس میں ایکسٹرا پارٹ ہے جس میں ہم نے تقریباً 13-14 پارٹ ایڈ کیے ہیں، ان پارٹ کو ضرور پڑھیں۔ اس میں ہم نے شارٹ پارٹ میں بورڈ پر لکھا کر ہم نے بہت ساری چیزیں سمجھا دی ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، یہاں پر بھی جھٹکا دے کر پڑھیں گے، اور جھٹکا دے کر کیوں پڑھیں گے آپ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں، اوپر ہم نے بتا دیا ہے۔ الذین عاہدت منہم، ہاں کو ڈائریکٹ تا سے ملائیں گے، دال نہیں پڑھنا ہے۔ الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ، میم کے اوپر بھی تشدید ہے، نون کے اوپر بھی تشدید ہے، دونوں کا گنہ کر کے پڑھنا ہے۔ اور کتنا گنہ کرنا ہے؟ گنہ کہتے ہیں منہ میں تھوڑی دیر آواز کو دبا کر اور روک کر رکھنا۔ کتنا گنہ کرنا ہے اب ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، دو زیرے حمزہ کے نیچے رکنے کی حالت میں جزم بن جائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، صدق اللہ العظیم۔ یہاں تک 10ویں پارے کے 3 رکوع مکمل ہو چکے۔ آج کے رکوع میں ہم نے 10 آیتیں پڑھی اور سورۃ الانفال کے 7 رکوع یہاں تک مکمل ہوئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر عین کے اوپر 7 لکھا ہوا ہے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ اگر آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے تو لائک ضرور کر دیجئے اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولے۔ جتنے لوگ بھی آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔